یہ تنظیمی بات ہے، لیکن میں اس بات کو زیادہ وضاحت سے بیان کرنے سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت کی دعوت خالصتاً دین کی دعوت ہے۔ جمعیت کا پروگرام خالصتاً دین کا پروگرام ہے۔ جمعیت کے اغراض و مقاصد اور اس کے اہداف خالصتاً قرآن و سنت سے نکالے گئے اہداف و مقاصد ہیں۔ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی، جو لوگ جمعیت علماء کے بانی تھے، جنہوں نے جمعیت علماء بنا کر ہندوستان اور پھر پاکستان کے مسلمانوں کو جمعیت کا پلیٹ فارم اور اس کا یہ جھنڈا دے کر یہ راستہ دیا، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے اخلاص میں، ان کی علمیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ مجھ سے پہلے مولانا نے کچھ شخصیات کا تذکرہ کیا، وہ تو بہت بات کی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمود، یہ اکابر تو اس وقت طالب علم تھے جب جمعیت علماء کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کو بنانے والے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین، سب سے پہلا وہ طالب علم جس سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی، محمود نام کا بچہ، جس کو دنیا نے شیخ الہند کہا، وہ جمعیت علماء کا بانی تھا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ ہند کہا گیا، وہ جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی، جنہوں نے روضہ اقدس پر بیٹھ کر حدیث کا سال ہا سال درس دیا، وہ جمعیت علماء اسلام کے بنیاد تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے تذکرے کو، جن کی خدمات کو، جن کی شخصیات پر بات شروع کی جائے رات ختم ہو جائے گی، تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان حضرات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ کیسے لوگ تھے، تو شاہ جی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، میاں کیا پوچھتے ہو، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، کچھ لوگ بچھڑ گئے، یہ ہمارے اکابر، یہ لوگ جمعیت علماء کے بانی۔ ایسے اکابر، ایسے بزرگ جن کی قرآن و سنت پر بھی نگاہ ہو، جن میں اخلاص اور للہیت اور تقوی بھی ہو، خشیت الہی جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی جماعت، ان کا دیا ہوا پروگرام قرآن و سنت کے متصادم ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے میں پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ یہ پہلی بات عرض کر رہا ہوں، آج کے اس تربیتی کنونشن میں شرکت کرنے والے سامعین کے لیے، کہ اگر آپ جمعیت کا پرچم اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ جمعیت کے سٹیج کو منظم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جمعیت کے داعی، مبلغ، کارکن، رضاکار اور عہدیدار بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جمعیت کا پروگرام، جمعیت کی دعوت خالصتاً اسلامی پروگرام ہے، خالصتاً دینی دعوت ہے۔ جیسے ہم درسگاہ میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھا کر اللہ سے اجر کے طالب ہیں، جیسے ہم تبلیغی جماعت میں نکل کر اللہ سے اجر کے مستحق ہیں، جیسے ہم جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے محاذ پر جا کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جیسے ہم قرآن و سنت کے داعی، تبلیغ اور اس کے درس و تدریس، مسجد، مدرسہ، خانقاہ کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرنا، اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی طرح جمعیت علماء کا پرچم لہرانا، اس کے سٹیج کو منظم کرنا، اس کے جلسے اور اس کی ریلیوں کو منظم کرنا، اس کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگنا، پارلیمنٹ میں جانا، وہاں پر کلمہ حق بلند کرنا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان کی اسلامی شناخت کو بیان کرنا، جمعیت کے پروگرام کو بیان کرنا، دین کی دعوت ان کے سامنے رکھنا، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی خالصتاً اسی طرح دین کا کام ہے۔ تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ علماء کرام جانتے
ایک مسلمان کے لیے ہدایت بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مینارہ نور. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا مطلب؟ کہ یہ شخصیت جو تمہارے پاس آئی ہے ان کی ذات تمہارے لیے نمونہ اور معیار ہے. اب علماء کرام شکوے کے طور پر اور ایک طالب علمانہ سوال کے طور پر بھی یہ بات ہے کہ جب ہم سیرت طیبہ کو آج کے معاشرے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم ادھوری سیرت بیان کرتے ہیں. ہم سیرت کو اس کے صحیح منہج سے بیان نہیں کرتے. ہم سیرت طیبہ کے اصل بنیادوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. ہمارے اکابر جنہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمارے لیے مینارہ نور اور ہدایت کا ذریعہ اور بنیاد ہے ان کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے جب جناب حضرت آمنہ کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے تو کیا سب کو پتا تھا کہ ایک نبی پرورش پا رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکپن اور بچپن میں اور اپنی جوانی میں مکہ کی گلیوں کوچوں میں چکر لگاتے لوگوں سے میل ملاقات کرتے تجارت کرتے کعبہ کے طواف کرتے آپ مکہ المکرمہ یا اس کے باہر آتے یا جاتے 40 سال سے پہلے تک کسی کو کوئی شک و شبہ بھی تھا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ تو پھر بتائیے کہ 40 سال نبی نے مکی معاشرہ میں گزارا سوسائٹی میں محمد رسول اللہ تعارف نہیں تھا تو پھر اس سوسائٹی میں محمد بن عبداللہ کا سب سے پہلا تعارف کیا تھا؟ اگر اس کی تفصیلات سے نکل کر صرف ایک روایت کو پیش کیا جائے اور وہ روایت آپ کا بنیادی اور اصل تعارف بنتی ہے جس سے آپ کا کردار انسانیت کے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ جب آپ جبل نور پر حرا کے پہاڑ پر اس غار میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے جناب جبرائیل آئے آپ پر پہلی وحی آئی اس وحی کو آپ نے قبول کیا اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوئے روایات میں وہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے جب آپ واپس تشریف لائے اپنے گھر آئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا آپ کا اور حضرت سیدہ کا آپس میں مکالمہ ہوا تو اس کے نتیجے میں سیدہ نے کیا کہہ کر آپ کو تسلی دی تھی آپ پریشان مت ہو جائیے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ کو کپڑا پہنانے والے ہیں آپ کو لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں آپ کو لوگوں کی مدد و امداد کرنے والے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا سیدہ نے یہ تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا؟ کیا حدیث میں یہ تعارف موجود نہیں؟ رسول اللہ کی نبوت کے اعلان پر سب سے پہلے آپ کی شخصیت آپ کے کردار اور آپ کی ذات کا سب سے پہلا باقاعدہ تعارف جو معبر ہو کر سامنے آتا ہے وہ ایک سماجی ورکر کا ہے ایک خدمتگار کا ہے وہی کا سلسلہ بعد میں ہے لوگوں کو دعوت بعد میں دی جا رہی ہے لیکن 40 سال تک مکہ کی سوسائٹی میں یہ شخصیت جو تعمیر ہو رہی تھی اس شخصیت کا بنیادی کردار یہ تھا کہ یہ مکہ میں ایک سماجی ورکر کے طور پر پہچانے جاتے تھے ایک خدمتگار کے طور پر پہچانے جاتے تھے. کیا یہ سنت نبوی کا پہلو نہیں؟ تو جب جمعیت علماء اسلام آپ حضرات سے یہ درخواست کرتی ہے کہ علماء کرام معززین علاقہ نوجوانوں آؤ باہر نکلو لوگوں کی خدمتگار بن جاؤ ایک مظلوم کی فریاد سنو اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک گھر کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایک مزدور کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تم اس کے لیے رزق کا وسیلہ بن جاؤ کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تم اس کے لباس پہنانے کا ذریعہ بن جاؤ کسی کے پاس مکان نہیں تم اس کے مکان بنانے اور اس کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ کسی کے پاس روزگار نہیں تم اس کو نوکری لگوانے کا ذریعہ بن جاؤ کسی کی گلی ٹوٹی ہوئی ہے تم اس گلی کی تعمیر کا ذریعہ بن جاؤ کسی کے گھر کے باہر سٹریٹ لائٹ نہیں جلتی تم اس
اس سٹریٹ لائٹ کے صحیح ہونے کا ذریعہ بن جاؤ. کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا, تم باپدا کے دفتر جا کر اس کی معاملت کر دو. کسی کا پانی گیس کا کنیکشن کٹ گیا, تم لوگوں سے مل کر اس کے لیے تعاون کی کوئی صورت پیدا کر دو. کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہوگی؟ تو جمعیت علماء اسلام جب لوگوں کو یہ کہتی ہے آؤ جمعیت کے پلیٹ فارم پر, تو جمعیت کی دعوت کا اور اس کے سٹیج پر آنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ اپنے نبی کی پہلی سنت کو پورا کرتے ہوئے معاشرے میں ایک سماجی ورکر بن کر کردار ادا کریں. ہم سماجی ورکر ہوں گے, ہم رضاکار ہوں گے, ہم لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. میں نے سیالکوٹ میں گزشتہ سال علماء کرام کی ایک مجلس میں ایک بات کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ آپ کے پاس مسجد ہے, آپ کے پاس مدرسہ ہے, آپ کے پاس خانقاہ ہے, آپ کے پاس دینی ادارے ہیں, پبلک آپ کے پاس دینی مسائل کے لیے آتی ہے, اپنی مشکلات کے لیے آتی ہے, دعاؤں کے لیے آتی ہے, حاجات کے لیے آتی ہے. تو جب پبلک آپ کے پاس اپنے دوا دارو کے لیے بھی آنا شروع ہو جائے, اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آنا شروع ہو جائے, تو علماء کرام آپ نے ہمیں بتایا ہے ہمارے